اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے، اس میں کوئی شک. میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے میری. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخلص کارکن تھے وہ مولانا کوثر نیازی. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے. کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں. 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لخت. 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت قید بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے. کنسنٹریشن کیمپس میں ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او يلبسكم شيعا. ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں. پاکستان بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ شکیب ارسلان ان کا نام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جائے. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد. اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش. اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے. یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا. اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا. اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں دریک چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھرے. یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ
خودکش حملہ آور، یہ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے. کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا. اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، کوئی جا سکے. وہ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر. تو یہ جان لی. ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہے ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوا. تو یہ بات رکے گی نہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے. وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں. اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں، محسود ہیں، وزیری فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا. میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی رہے گا. میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004 اسی جگہ. پاکستان جواز کھو چکا. یہ اسلام کے نام پر تھا. ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے. وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے. تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ کہ غلط. تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی. وہ تحریک جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی. بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا. اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا ہے. نو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹ نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی. نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو. جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرغوب ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ کریں. اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ وہ کلا انہومی شے سوچ نہیں سکتے ہم. یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پینٹ، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے. اگر اس سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا بھی. لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدرے کم ہوئی. اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد کرنا. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہوئے. کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا. اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نیٹو فورسز ان دی ویسٹ، انڈین فورسز ان دی ایسٹ، دے ول مارچ اپارٹ. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India. بھارت now do whatever you like. کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں. پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت میں کرتا ہے. بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے. بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے. اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع کیا جائے. دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام. 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد. وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت. یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر. this is خلافہ in essence it is خلافہ. خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی. اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست، اس
کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نفی کر دی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے، یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو۔ پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں۔ انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی عذر نہ، تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ، قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل۔ یہ ایسی تو نہیں ہوتا، اس میں پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کریکٹر۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم، وہ کیا تھا، یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس پر آرگومنٹ ہو، دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں۔ شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا، بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزوً شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3، 4، 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا۔ اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچتا، آج بھی میں قائل ہوں، لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص ضیاء الحق، اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج ہے، یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج۔ مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کی جائیں یکسر۔ نمبر 2، اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا۔ نمبر 3، اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، وہ کلا بھی ہوں، جدید تعلیم کے، جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی۔ اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی، ثانوی شے کون سی ہے۔ اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیے جائیں۔ اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے، ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہونا، اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم، ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے یا صوبائی اسمبلی کرے گی۔ کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا ہے، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شق جو ہے شریعت کے خلاف ہے، بس فیصلہ یہ دے گی۔ ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں، لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی، لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئیں اور پہلا قانون ختم ہو جائے۔ اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس میں جید علماء رہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے۔ ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی جائے۔ اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ، طالبان آنند، طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی
تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو. اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا, اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتے. لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے, اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن, بغیر تشدد کے, بغیر کسی اور کے. اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے, اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے, زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر, کسی اور بدامنی کے بغیر, کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے, اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے, یہ دہشت گردی ہے, اس کے راستے بند ہو جائیں. اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے, نہ دنیا کے حالات کا علم ہے, نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں, اصل سورسز ان تک رسائی ہے, بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں. یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے سنت ہے, لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی, پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے, یہ تو نہیں جانتے. ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, ان میں گانے ہیں, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عریانیت ہے, جو بھی ویڈیوز وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکان میں. آپ تعلیم دے رہے لڑکیوں کو, وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں. آپ تو ڈانس کو کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں. آپ نے تو تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ, لہٰذا ان کا تو رد عمل ہوگا. اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے, جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے. نواز شریف صاحب, ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم, اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے, 2 دفعہ آئے تھے, اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے. بہرحال نہیں کیا کچھ نہیں, لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے. لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے, یہ ایک علامت ہے, اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں, خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس, طالبان کی سورس یہی تو ہے نا, یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے. ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان. اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر دیا ہے, جو میں سال سے بیان کر رہا ہوں. دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے, اسے عام بھی کیا ہے. البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کی طرف جانے کا نہیں ہے, ہم اسے مفید نہیں سمجھیں بلکہ مضر سمجھیں. یہ کاؤنٹر پروڈکٹ. ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے, سے نکاتی پروگرام, بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن. نمبر 1, میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کو جستجو, میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں قرآن کو پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا, عام کرنا, اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں, اللہ کے فضل یہ کام کر دوں. دعوت ایمان بذریعہ قرآن, اور جو ایمان واقعتاً لے آئیں جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل, جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم. ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے. چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا, آپ نہیں کاٹ سکتے, لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل. ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے, بیعت کا نظام, مسنون نظام, قرآن میں معصور, مسنون, منصوص, یہ سارا نظام اس کی بنیاد. ایک آدمی وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو, وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. نمبر 3, ان لوگوں کا تزکیہ. اور میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت. تزکیہ کس بات کی, کوئی امنگ, کوئی ولولہ, کوئی مقصد, کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا. حکومت مطلوب نہ ہو, اقتدار مطلوب نہ ہو, مال و دولت مطلوب نہ ہو, اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. حضرت مجذوب کا مصرع, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی, اے اللہ تو آجا میرے دل میں, میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے. خلوت. اور تربیت کس کی, کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں, جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے. چوتھا کیا, کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو, یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں, نعرہ لگا دیں, بول گیر جماعت, اور وہ بھی معتدل تعداد, وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی تین کام کریں گے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن, تنظیم بذریعہ بیعت, مسنون بیعت, تزکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے. بانشہ درویشی در ساد دمادم زن, یہی کام کرتے رہو. نو ملیٹنسی, نو الیکشنز. لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک, توڑ پھوڑ نہیں, گھراؤ جلاؤ نہیں, جیسے گاندھی نے شروع کی تھی, نمک بناؤ تحریک, سول ڈس اوبیڈینس. لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے, مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پھٹے. 1000 لوگ جیلوں میں گئے, انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. کسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا, 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانے دے دی, ہتھیار نہیں اٹھائے.
اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، کیا کیا نہیں ہے، پرامن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں آخری دم تک، اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر۔ اور اس پردہ حجاب یہ ان کے کلچر میں شامل ہے، یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جزء۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نظام کے تحت۔ جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ، اور وہ اسکرٹ پہنے ہوئے، ٹانگیں ان کی ننگی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، افغانستان افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان ملکہ اس لباس میں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا، اکثر و بیشتر وہاں پہ جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا۔ اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہیں، رجحان جو ہیں وہ روس کی طرف زیادہ تھا، لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے، سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی، اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا۔ پارٹیاں دو تھیں، پرچم اور خلق، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مونشوکس اور بولشوکس کا تھا۔ پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک، کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹیاں۔ اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھیں، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی، لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق۔ اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے، جو بہت صحیح ہوا۔ ابھی جب کہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئیں، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا۔ تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا، اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ جو ہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر، انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے۔ پھر استاد ربانی، عبدالرسول سیاف، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی، تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بالکل صحیح قدم اٹھایا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپ کی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی، لیکن یہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے پیٹھ تھپ کی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان ہے۔ گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا، وہ زار کے زمانے کا خواب کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونتے ہوئے اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عربین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے۔ لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا۔ بعد میں جب روسی فوجیں آ گئی، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست۔ ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا۔ اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی، اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں، یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے۔ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں۔ We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson۔ افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا، ہم نے
بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا، لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا۔ یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، روسی بھی سیکھ لیں گے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب؟ جب کہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا، یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا، تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا، جیسے آدمی کو نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا، یہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا اطالویوں کے آنے سے پہلے یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے، یہ آخر ہمارا ایک نظام تھا، تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں۔ یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا، اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے، لیکن جذبہ موجود تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، یہ تو ہم نے خود ہی اس کو ایک لباس اڑا دیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے۔ وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے، اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر؟ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار عرض۔ یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی، یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی، لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی، جذبہ موجود۔ اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا، اور یہ جذبہ کھنچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملاً ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی، اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چیچنیا سے چلا آ رہا ہے، یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہو کر اس سے بیعت کر، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کی رضا، اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور دوسری فوجی آ گئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت تھا، آزادی کا جہاد، اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک جائز جہاد، اس میں جان دینا بھی شہادت، اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر، پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں۔ ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان مریں گے، چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں۔ تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر علم مبارک سے لے کر آئے، ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں عمر عبد الرحمان ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے اعلی کار بن گئے۔ بہرحال
اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جاں فشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا، خصوصاً تازہ ترین ہتھیار اسٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا، اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے اس میں اسٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے، اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری وہاں کرنا مشکل تھی، تو یہ گن شپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی، تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اسٹنگر میزائل۔ کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا۔ درمال کفر ہے سودار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اور وہ تباہ کر دیتا تھا کلسی پہ۔ تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے وہ چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے، اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے۔ آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے، لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا نہیں صرف پاکستان کے لیے، لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈرز میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی، میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلط، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے، وہ فوراً بھاگے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ بدل گیا۔ وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ریاستیں قائم کر لی۔ وارڈ لارڈز ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا۔